آپ کے روبرو ہیں تقریر کے لیے۔ تقریر کا عنوان ہے انقلاب اسلامی۔ بچے کی سلامتی کے لیے آواز بلند سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حیات عسکری رضوی ہے اور میں مکتب امامیہ بجنور لکھنؤ درجہ ششم کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کروں گی جس کا عنوان ہے اسلامک ریولیوشن یعنی اسلامی انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب لانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہیدوں کی خون کی دھاروں سے انقلاب کی تاریخ لکھی جاتی ہے اور یہی خون قوم و ملت کی رگوں میں عزم و حوصلہ بن کر دوڑتا رہتا ہے۔ اسلام الہی انقلابی مذہب ہے۔ اس نے دور جاہلیت میں عربوں کے مزاج اور سماج میں اس درجہ تبدیلی پیدا کی کہ جانوروں کا مزاج رکھنے والے عربوں کو انسانی خوبیوں کا خوگر بنایا اور جنگجو قوموں کو صلح و آشتی سے رہنے کا درس دیا۔ میدان جنگ کے بجائے امن و امان کی چار دیواری میں سکون سے سانس لینے کا موقع فراہم کیا۔ جن عربوں نے اپنی خاندانی یا قبائلی طاقتوں کی بنیاد پر اسلام کی جڑوں کو مٹانے کی کوشش کی، کمزوروں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ان کو عربوں کا دوست بنا دیا، صرف مسلمان بھائی بھائی کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ واقعی بھائی بنا دیا۔ ظلم کو اسلام کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کے پیروکار نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ لا الہ الا اللہ کی صدا دنیا کے گوشے گوشے میں گونجے اور یہ دنیا ایک خدا کے فرمان کے سائے میں آ جائے۔ علماء اسلام نے اس سلسلے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والا اور اس کو سب سے بڑی طاقت ماننے والا کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لہٰذا سر بلند کر کے چلے گا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی راہ میں رکاوٹیں بنی رہیں مگر انقلاب مجاہدین نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اسلامی ماحول و تہذیب کے نفاذ کی کوشش کی اور 11 فروری 1979 کو رہبر انقلاب آقا العظمیٰ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایران کا ہر پیر و جواں خرد و کلاں عزم حوصلے کی چٹان بن کر میدان میں اتر آیا اور 50 سالہ پہلوی ظالم و بے دین حکومت کا طوق اپنی گردنوں سے اتار پھینکا۔ اس کے لیے جام شہادت پینے والوں کا تاتا بن گیا جس نے بالآخر جابرانہ تسلط کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور رہبر انقلاب نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نہ مشرق کے غلام ہو سکتے ہیں اور نہ مغرب کے، ہم نہ امریکہ کے حامی ہیں اور نہ روس کے، بلکہ ہم صرف ایک خدا کے بندے ہیں اور وہی ہمارا حاکم و مالک ہے۔ ملک کے اندر رہنے والے اسلام کے دشمنوں نے اور اسلام کا نام مٹانے والی سازش کرنے والی بڑی طاقتوں نے جب اپنا چراغ گل ہوتے ہوئے دیکھا تو تشدد و بربریت کے تمام حربے استعمال کیے۔ قید و بند، قتل و خون کے ذریعے لوگوں کے اسلامی جذبات کو مردہ کرنا چاہا لیکن حق کے سپاہیوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کو پنپتا دیکھ کر اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی ٹھان لی اور عراق کو ایران کے خلاف ابھارا اور عراق کے ظالم و جابر نام نہاد مسلمانی حکومت نے اپنے آپ کو بڑی طاقتوں کے ہاتھوں بیچ دیا اور ان کی خواہش کے مطابق اسلام کو مٹانے کی ٹھان لی۔ شورش اور دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کی زبانوں پر تالے لگانے کی کوشش کی مگر چنانچہ حق پسند و حق آگاہ مجاہد آیت اللہ سید باقر الصدر کی دوربین نگاہوں نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے اسلامی انقلاب کی حمایت اور بعثی حکومت میں تحریک چلائی۔ آئیے حضرات، اب میں آپ سب کو روبرو کراتی ہوں چند ایسے مجاہدین سے کہ جنہوں نے اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب کو لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ارشاد کرنا چاہتی ہوں آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی روح اللہ ہے۔ 20 جمادی الثانی 1320 ہجری کو آپ ایران کے ایک شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا جب آپ صرف 5 ماہ کے تھے۔
آپ کے والد کے گرامی کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ نے کی۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کا بچپن حمین میں گزرا۔ 1339 ہجری میں جب آپ 19 سال کے ہوئے تو آپ نے شہر عراق کا سفر برائے تحصیل علم کیا۔ 1340 ہجری کو آپ شہر عراق سے قم تشریف لے آئے۔ آپ جہاں بھی رہے لیکن اسلامی انقلاب کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ 12 محرم کو جب آپ نماز شب پڑھنے جا رہے تھے تو آپ گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کی گرفتاری نے پورے ملک میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ 8 ماہ کی نظر بندی اور 2 ماہ کی جیل کے بعد آپ کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد 2 ذی الحجہ مطابق 26 فروری کو قم کی ایک مسجد میں آپ کی تاریخی تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد 13 اگست کو آپ جلا وطن کیے گئے۔ 2 سال ترکی میں مقیم رہے، پھر آپ ترکی سے عراق تشریف لے آئے۔ 12 سال آپ نے عراق میں قیام کیا۔ پھر جب عراقی حکومت نے آپ کو عراق میں رہنے نہ دیا اور عراق سے نکل جانے کا حکم دے دیا تو آپ عراق کو چھوڑ کر فرانس تشریف لے آئے۔ آپ جہاں بھی رہے اسلامی انقلاب کو مہمیز کرتے رہے۔ اسی راہ میں آپ کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کی جان گئی اور آخر کار آپ 12 سال کے بعد 3 ربیع الاول کو عراق تشریف لے آئے۔ خداوند عالم نے آپ کو ایک ایسی قوت فکر اور اعتماد و اطمینان بخشا تھا کہ جس کے باعث آپ نے اسلامی انقلاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے مشکل ترین مرحلوں سے گزر کر کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، مگر افسوس صد افسوس عزم حوصلے کا یہ آفتاب 4 جون کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، مگر اس کی روشنی آج بھی عالم اسلام کو منور کیے ہوئے ہے۔ آئیے حضرات، آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب میں آپ سب کے سامنے ذکر کرتی ہوں آقا خامنہئی مد ظلہ کی زندگی کے اوپر ایک روشنی ڈالتی ہوں۔ آقا خامنہئی مد ظلہ، آپ کا نام علی ہے، آپ کا نام علی ہے۔ 1339 ہجری کو آپ عراق میں مشاہد مقدسہ میں ایک علمی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد سید جواد خامنہئی اور آپ کے دادا سید حسین خامنہئی اپنے زمانے کے زہد و تقویٰ اور علم و فضیلت میں مشہور تھے، چنانچہ ایسے علمی گھرانے کے والدین نے، ایسے علمی گھرانے میں آنکھ کھولنے والی ذی شرف فرزند نے تحصیل علم دین کو اپنی بنیادی ہدف قرار دیا اور آپ تحصیل علم دین کو اپنی بنیادی ہدف قرار دیا۔ صلوات آپ جب امام خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے رہبر انقلاب کی دردمندانہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے قدم بقدم چلنے کا عہد کیا تھا، اور اس سلسلے میں اسیری اور جلا وطنی کے شدید مشکلات سے بھی آپ گزرے اور آپ نے ان مشکلات کو سہن کیا، ان مشکلات کو برداشت کیا۔ 27 جون کو مسجد ابوذر میں آپ کی ایک تقریر کے دوران آپ منافقین کے حملے کا نشانہ بنے، مگر اتنی مشکلات اور اتنی قربانیوں کے باوجود بھی آج بھی جمہوریہ ایران آپ کی عظیم الشان قیادت کے نتیجے میں پورے عالم اسلام کی زینت بنا ہوا ہے۔ آئیے حضرات، اب میں نے آپ سب کے سامنے 2 ایسے مجاہدین کے بارے میں پیش کیا ہے کہ جو ہمارے ملک کے نہیں ہیں، لیکن اب میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے مجاہد کے بارے میں پیش کرنے جا رہی ہوں کہ جو ہمارے ہی ملک اور ہمارے ہی وطن کے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں مولانا سید غلام عسکری تابسارہ آل اللہ مقامہ بانی تنظیم المکاتب کے بارے میں۔ بجنور ضلع لکھنؤ کے ایک بے حد دیندار خانوادے میں 1928 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد سید محمد نقی عسکری صاحب انسپیکٹر آف اسکول ہونے کے باوجود ایک بے حد دیندار اور مذہبی تھے۔ دیندار والدین نے مذہبی ماحول میں تربیت کی۔ آپ جلد ہی حوزہ جامعہ نازمیہ میں آپ نے داخلہ لیا اور آپ وہاں سے امتیازی نمبروں اور سند کے ساتھ نکل آئے۔ آپ نے 21 اگست 1983 کو ایک درسگاہ قائم کی جس کا نام ہے جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب۔ مگر افسوس صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ
کہ 9 مئی کو جب آپ ایک کانفرنس کے سلسلے میں میںنڈر پونچھ کشمیر گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ آپ نے شب جمعہ انتقال فرمایا اور آپ اپنے وطن بجنور ضلع لکھنؤ میں دفن کر دیے گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ابھی آپ بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے. روح اللہ جناب خمینی اور آیت اللہ العظمہ خامنہئی صاحب اور اسی کے ساتھ مولانا غلام عسکری طابہ سرا کی حیات طیبہ کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی تھی اور بچے نے مجموعاً بہت اچھی تقریر کی. میں تقریر کا خلاصہ صرف 4 مصروں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان نثر سنتے سنتے یہ سوچتا ہے کچھ نظم بھی ہو جائے، تو لہٰذا میں یہ دونوں ذائقہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ نثر بھی رہے نظم بھی رہے. بخیر منزل جانے جہاں سے ہم گزرے. میں تقریر کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں 4 مصروں کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں کہ بخیر منزل جانے جہاں سے ہم گزرے، خدا کا شکر ہے امن و امان سے ہم گزرے. بخیر منزل جانے جہاں سے ہم گزرے، خدا کا شکر ہے امن و امان سے ہم گزرے. تو قدم بڑھاتے ہوئے جذبہ محبت میں جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے ہم گزرے. قدم بڑھاتے ہوئے جذبہ محبت میں جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے ہم گزرے. جشن